آج 79 سال پہلے برصغیر کی سرزمین پر ایک ایسا خواب حقیقت بنا جس کے لاکھوں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ یہ داستان ہے پاکستان کے قیام کی، ایک ایسی ریاست کی جس کا تصور علامہ محمد اقبال نے پیش کیا، جس کے سیاسی جدوجہد کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قیادت فراہم کی اور جس کے حصول کے لیے مسلمانوں کی نے تاریخ کو ایک عظیم جدوجہد لڑی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ ایک ایسے خطے میں جہاں وہ سیاسی اور معاشی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں اپنے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی تشخص کے تحفظ کے لیے ایک منظم سیاسی جدوجہد کرنا ہوگی۔ سن 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کا کردار ادا کیا۔ پھر سن 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی تاریخی خطبہ اعلی آباد میں بر صغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے ایک الگ سیاسی وحدت کا تصور پیش کیا۔ یہ تصور آگے چل کر قیام پاکستان کی جدوجہد کی بنیاد بنا۔ سن 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام پیش کیا، جبکہ سن 1937 کے انتخابات اور اس کے بعد یہ سیاسی حالات نے مسلمانوں میں الگ سیاسی تشخص کے احساس کو مزید مضبوط کیا۔ پھر آیا 23 مارچ سن 1940 کا تاریخی دن۔ لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جہاں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے شہرت ملی۔ اس قرارداد نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مطالبے کو باقاعدہ سیاسی شکل دے دی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے جدوجہد تیز ہو گئی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں کے ساتھ آزادی کی منظر کے جانب بڑھتے رہے۔ سن 1945 اور سن 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایک الگ سیاسی مستقبل چاہتی ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت پر بھی یہ واضح ہو چکا تھا کہ بر صغیر میں اقتدار زیادہ دیر تک برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ سن 1947 میں برطانوی حکومت نے بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا۔ 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ سامنے آیا، جس کے تحت برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر وہ تاریخی لمحہ آ پہنچا۔ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ لیاقت علی خان نے ملک کے پہلے وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھالی۔ پاکستان کا قیام اگرچہ ایک تاریخی کامیابی تھی، لیکن آزادی کے ساتھ ہی ایک مشکل دور بھی شروع ہو گیا۔ تقسیم کے دوران لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، بے شمار خاندان اپنے گھر، زمینیں اور کاروبار چھوڑ کر نئے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ ہجرت کے اس سفر میں لاکھوں لوگوں نے جان و مالوں کی قربانی دی، مگر ان کے دل میں ایک آزاد وطن کا خواب زندہ رہا۔ نوجوان پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ نہ وسائل کافی تھے، نہ انتظامی ڈھانچے مکمل تھا، نہ ہی معاشی بنیاد مضبوط تھی، لیکن ایک قوم نے عزم، محنت اور قربانی کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر شروع کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو آئین، اتحاد اور نظم و ضبط کا درس دیا۔ 11 ستمبر سن 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا، لیکن ان کا دیا ہوا عزم اور پاکستان کا خواب قوم کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ آنے والی دہائیوں میں پاکستان نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، جنگیں دیکھی، سیاسی بحرانوں سے گزرا، معاشی مشکلات برداشت کی، لیکن پاکستان قوم نے ہر مشکل وقت میں اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم دکھایا۔ آج 79 سال بعد جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو یہ دن صرف سبز لالی پرچم لہرانے، چراغاں کرنے اور ملی نغموں کا نام نہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ہمیں آسانی سے نہیں ملا تھا۔ اس آزادی کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی جدوجہد، قربانیاں، ہجرت کی تکالیف اور ایک آزاد وطن کا خواب شامل ہے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کو فروغ دیں، قانون کا احترام کریں، امن قائم کریں، اتحاد کو مضبوط بنائیں اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی امانت ہے۔ آئیے
اس یوم آزادی پر عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو ایک پرامن، مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنانے کی لیے ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔